میں تو دین پڑھنا چاہتا تھا، لیکن میرے باپ بہت نیک آدمی تھے. 70s میں زمیندار فیملی کا بیٹا مولوی بنے، یہ بہت بڑی گالی تھی، تو ان سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972 ہفتے کو صبح کے 9 بجے کہا یہ تو مولوی بننا ہے، میرے گھر چوں نکل جا. ساری تصویر نقش ہے، سفید کرتا، سفید زمینداروں والی چادر پہنی ہوئی اور پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی تھی. مجھے دیکھتے ہی کہا یہ تو مولوی بننا ہے تو میرے گھر چوں نکل جا. یہ ماں باپ کا رویہ ہے. میں تو کوئی برائی کے لیے نہیں نکلنا چاہتا تھا، اچھائی کے لیے نکلنا چاہتا تھا. میرے باپ کو پسند نہیں ہے، نکال دیا. ہائے، اور میرے نبی آنسوں سے رو رہے ہیں. کن کے لیے؟ کن کے لیے رو رہے ہیں؟ انہوں نے دھرتی کو نافرمانی سے بھر دیا، زمین آسمان کانپ اٹھے امت کے گناہوں سے. میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. 90% امت نماز چھوڑ گئی، باغی ہو گئی. میرے نبی نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تمہیں اخلاق کی چوٹیوں تک پہنچانے آیا ہوں. ساری بد اخلاقیاں سب سے بڑا داغ بن کر امت کے دامن پہ آ لگا. ساری دنیا کی بد اخلاقی امت کے اندر آ کے جمع ہو گئی. میرے نبی پاکیزگی کو لے کر آئے، پاکیزگی تار تار ہوئی. ماں باپ کی عزت کو لے کر آئے. صرف آپ کے دیس کی بات نہیں ہے، ہمارے دیس میں بھی ماں باپ کو کوئی نہیں پوچھتا. رشتے سفید ہو گئے، حلال حرام کی تمیز مٹ گئی، جھوٹ سچ کی تمیز مٹ گئی. پیسے کے پجاری بن گئے، ہوس کے غلام بن گئے، دھن دولت کو سجدے کرنے لگے. مال پہ ایمان بیچا. شراب بیچو، دودھ بیچو، پیسہ چاہیے. جھوٹ بولو، سچ بولو، پیسہ چاہیے. حلال سے آئے حرام سے آئے، تمہیں ڈالر چاہیے، ہمیں روپیہ چاہیے. چمن میں تخت پر جس دم شہی گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا گل تھا. کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی. بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا. ہم اللہ سے ملانے آئے تھے، ہم ہی اللہ کے باغی بن گئے. ہم اللہ کے رسول کی غلامی کا دم بھرنے آئے تھے، ہم ہی باغی بن گئے. ہم قرآن کو سینوں سے لگانے آئے تھے، ہم ہی نے قرآن کے سودے کر دیے. کون یاد کرتا ہے نافرمانوں کو؟ اور میرے نبی، صرف صحابہ کا تو مسئلہ ہی نہیں، سب جنتی. کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ جنتی. ازواجہ امہاتہم، آپ کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں. لستن کاحد من النساء، آپ جیسی بیویاں ہم نے آپ کو دی ہیں، ان جیسی خاتون اور کائنات میں کوئی نہیں آئے گی. سیدۃ نساء اہل جنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار میری بیٹی فاطمہ. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار میرے بیٹے حسن اور حسین. علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں سینے سے لگا لیا. یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، علی تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. وہ رونے لگے، یا رسول اللہ میں راضی ہوں. انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا. میرا ایک امتی ہے جب وہ جنت کے دروازوں پر آئے گا، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ کھولے گا اور کہے گا ویلکم ویلکم، خوش آمدید، ادھر آئیں، یہاں سے گزرے، یہاں سے گزرے، یہاں سے گزرے. 8. سلمان فارسی ایسے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ان ھذا لمرتفع شأنہ، یہ اونچی شان والا کون ہے؟ اب نے کہا ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. پھر آپ نے کہا رأیت قصرا فی الجنہ، میں نے جنت میں محل دیکھا سونے چاندی زمرد کا. میں نے پوچھا لمن ھذا، یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا لفتن من قریش، ایک قریشی کا ہے. فظننت انہ لی، میں سمجھا یہ میرا ہے. فذهبت لادخلہ، میں جانے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے کہا عمر جی تو چاہا دیکھ لوں، تو تیرا غصہ یاد آ گیا. عمر کہنے لگے اب علیک اغار یا رسول اللہ، رونے لگے میں آپ پہ غصہ کروں گا. عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ. عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے.
یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنة، وہ میں نے پہلے بتا دیا، علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے. یا طلحة و یا زبیر ان لكل نبی حواریا في الجنة وانتما حواري في الجنة. اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. بلال مالی اسمع خشخة عالقة في الجنة. بلال کیا بات ہے، جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے سنتا ہوں. جنت میں پہنچا. دوسرا آپ نے فرمایا جنت میں کیا؟ میں نے قرآن کی تلاوت سنی. میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی حارثہ بن نعمان کر رہے ہیں. حارثہ بن نعمان وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، ابھی مرا تو نہیں، ابھی جنت میں تو آیا نہیں، تو یہ آواز کیسی ہے؟ آپ 8-10 ہزار کا مجمع ہے، کتنا ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہے، اور 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے تو ساؤنڈ سفر ہی نہیں کر سکتی، آواز سفر ہی نہیں کر سکتی. حارثہ بن نعمان نے کون سا ساؤنڈ سسٹم لگایا تھا کہ مدینے میں بیٹھ کے تلاوت کرے اور جنت میں اس کی ساری جنت کو آواز سنائی دے؟ تو حارثہ کے پاس کون سا ساؤنڈ سسٹم تھا؟ تو فرشتوں نے کہا یا رسول، آپ نے کہا تو مدینے میں آواز جنت میں، کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ ماں کو اتنا خوش کیا ہے خدمت کر کے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتے ہیں. ساری جب وہ ماں جو آج ذلیل ہو رہی ہے، وہ ماں جس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، نہ کینیڈا میں، نہ پاکستان میں، نہ انڈیا میں، نہ بنگلہ دیش میں، کوئی خوش نصیب ماں ہے جس کی اولاد اسے پوچھتی ہے. ورنہ مال کی دوڑ نے پاگل کر دیا، اندھا کر دیا. ساری دوڑ کا آخر کیا ہے؟ میتھمیٹکس کا ایک قاعدہ ہے کہ ملین انٹو زیرو کیا ہوتا ہے بھائی؟ زیرو. کروڑ انٹو زیرو زیرو. بلین ٹریلین انٹو زیرو زیرو. میرے رب کی قسم ہے، دنیا کی عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، دنیا کے دھن دولت، بلڈنگیں، تجارتیں، ضرب، موت، زیرو زیرو. یہ آنکھ بند ہوئی، اب طارق جمیل نہیں کہا جائے گا، میت کہا جائے گا، ڈیڈ باڈی کہا جائے گا. کوئی مولانا نہیں کہے گا. اولاد بھی کہے گی جنازہ اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، چارپائی اٹھاؤ. کبھی سنا کسی نے کہا ہو اماں جی کو اٹھاؤ، بیگم صاحب کو اٹھاؤ، شہزادی کو اٹھاؤ، ملکہ کو اٹھاؤ؟ میت میت. منجی چاہو جی، منجی چاہو، جلدی کرو جی، اسی دکانہ تے جاؤں ہے، منجی چاہو، دیر ہو گئی ہے. لوگ گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے کا ٹائم تو 11 بجے کا تھا، 11:10 ہو چکے ہیں. ساری زندگی کی عزتیں دولتیں جب موت سے ضرب کھاتی ہیں زیرو ہو جاتا ہے. شہرت، دولت، بلندی، پستی، غلامی، ضرب موت زیرو، مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. یہ سب دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یہ آج ہے اس کی کل کوئی نہیں ہے، کل تو بڑی دور ہے. یہ سانس ہے، اگلے سانس کا کوئی پتہ نہیں. یہ قدم ادھر سے ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں. تو کیا اس پر ایمان کو بیچ دوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے. کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے. ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں دھوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے. حارثہ ماں کی کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑے دھو. بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے. جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں. میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے. اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو. ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے. بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا. کپڑے خود دھوتے تھے، تیل لگاتے تھے، کنگھی کرتے تھے، جوئیں نکالتے تھے، سالن بناتے تھے، روٹی پکاتے تھے، پھر سامنے رکھ کے بیٹھ نہیں جاتے تھے. نوالے توڑ توڑ کے اماں کو کھلاتے تھے، نوالے توڑ توڑ کے کھلاتے تھے. سلا کیا ملا؟ جنت میں آواز جا رہی ہے. کس نے پہنچایا؟ ایک اور واقعہ سنا دوں. بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصی، یہ گوشت بیچنے والے. گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے میں چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ مٹھے لوگ کرتے ہیں. تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے بھائی قصائی میرا جنت کا ساتھی کیسے بن گیا؟ وہ گئے کا کون ہے؟ کا فلاں. وہ گئے تو ایک قصائی
कसाईयों की दुकानें गोश्त, बैठा चौकड़ी मार के गोश्त बेच रहा है। जब वो फारिग हुआ, एक गोश्त का टुकड़ा उसने थैले में डाला और घर, मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे, कहने के मैं आ जाऊँ, उनका आ जाओ। उसने जाके गोश्त की बोटियां बनाकर हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंदने बैठा, फिर उसको नरम होने दिया, सालन तैयार किया, रोटी बनाई, थाली में प्लेट में सजाकर एक बुढ़िया ऐसे लेटी हुई, उसको कहता मांझी मांझी, उसको उठाया, नवाले बना के खिलाता रहा खिलाता रहा खिलाता रहा। उसका क्या मेरी बस, तो उसने मुंह साफ किया, उसने उसको लिटाया, वो कुछ बोली, कुछ बड़े बड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, कहने लगे भाई कौन है ये? तो मेरी माँ है। ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा जी मां जो होई की दसा, जदा दी खिदमत करा शुरू हो जाती तेनू अल्लाह जन्नत च मूसा दा साथी बनावे। किथे मूसा ते किथे कसाई। अरे पंजाबी समझ में आती है? तर्जमा करूं? तर्जमा करूं? मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा ये मेरी माँ है, जब भी इसकी खिदमत करता हूं तो ये शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा साथी बनाए। कहां मूसा, कहां एक कसाई, लेकिन माँ की दुआ में ताकत है कि कसाई को नबी से बैठा मिला देती। हाँ, मेरे नबी ने बशारतें दी सहाबा के लिए नाम लेकर, जिसने जन्नती औरत को देखना हो उम्मे रोमान को देख ले। आयशा मुझे खुशखबरी दी गई है कि तू जन्नत में मेरी बेगम है, और तुझे बताऊं सुभान अल्लाह क्या जिंदगी सिखाई है। इन्नहु लयुहव्वनु अलैयल मौत अन उरीदु की ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में भी मेरी बेगम है, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई है। ये दिलदारी के लिए था, इजहार मोहब्बत सिखाने के लिए था कि घर कैसे चलते हैं। घर वजीफों से आबाद नहीं होते, घर डॉलर से आबाद नहीं होते, शक्ल सूरत से भी नहीं, मेरे रब की कसम, सिर्फ एक दूसरे को इज्जत देने, एहतराम से और अच्छे अखलाक से और मीठे बोल से घर आबाद होते हैं। वजीफे पढ़ने से घर नहीं बनते, माल ढोने से घर नहीं बनते। घरों को 7 बर्रे आज़म का एक मुश्तरक कानून है, इंटरनेशनल लॉ है। अच्छे अखलाक वाला मर्द होगा घर आबाद होगा, अच्छे अखलाक वाली औरत होगी घर आबाद होगा। जिसकी जबान में जहर भर गया उसके घर को आग लग जाएगी। दुनिया की कोई ताकत उसके घर को तबाह होने से नहीं बचा सकती। मेरे नबी को बशारतें दी गई, आपके सहाबा जन्नत, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम। हाय हाय, मैं तो देख रहा हूं उम्मे हारिसा, मैं तो देख रहा हूं तेरा बच्चा जन्नत की नहरों में गोते खा रहा है, नहाता फिर रहा है। तो अब ये रोना किसके लिए है? अब ये रोना किसके लिए है? और बिलक बिलक के रोना, तड़प तड़प के रोना, इतने आंसुओं से रोना कि दाढ़ी सीना तर हो जाए और सीना उबलने लगे। ये रोना मेरे आपके लिए था। आने वाली नाफरमान उम्मत, आने वाली गुनाहगार उम्मत, आने वाली बागी उम्मत, बगावत करने वाली उम्मत, उनके लिए रोए हैं, उनके लिए रोना है। हाँ, हर कोई दुनिया से जाते हुए औलाद याद करता है। मेरे बाप अचानक अल्लाह ने मौत दी, हार्ट अटैक हुआ, ठीक ठाक थे, अचानक। तो एक मेरी बहन लाहौर थी, एक फैसलाबाद। तो मेरे बाप आखिर वक्त तक कहते रहे मेरी बेटियां तो बुला दो, और मेरी धियां तो ले आओ, और मेरी धियां तो मिला दो, मेरी बच्चियां तो मिला दो। और ये कहते कहते दुनिया से चले गए। हर आदमी मौत के वक्त यही कुछ करता है। तैमूर जैसा जालिम दरिंदा इंसान अतरार तुर्किस्तान के शहर में मौत ने झटका दिया, तो कहने लगा कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। पीर मोहम्मद उसका बेटा था, कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। ये इंसानी फितरत है। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है, 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, रो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात होगी। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन का, मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया, हसन को यहां से लेते थे, हुसैन को यहां, हसन को इधर उठाते थे, हुसैन को इधर उठाते थे। हसन सर से लेकर कमर तक पूरे अपने नाना के मुशाबे थे, कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबे थे। हुसैन इसका उलट थे, सर से लेकर कमर तक अपने बाप के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबे थे। इस मुशाबत की वजह से आप कहा करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। आखिर में उनको बुलाकर यूं लिया, और साथ ही आंसू टप 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 टप। बीवियों को जुदा किया, आंसू नहीं, बेटी को जुदा किया, आंसू नहीं,
दामाद को जुदा किया, आंसू नहीं, जब बच्चों को जुदा करने लगे तो यूं आंसू। एक को जहर में तड़पते देखा, एक का कटा सर नेज़े पे चढ़ते देखा, तो आंसू रुक नहीं सके, दुआ नहीं की, हाथ नहीं उठाए, अल्लाह की तकदीर के सपुर्द कर दिया, औलाद को ज़बह होने के लिए तैयार कर लिया कि कल मेरी उम्मत औलाद के पीछे झूठ ना बोले, रिश्वत न ले, हराम कारोबार न चलाए, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे, बच्चों को कहां से खिलाएं, बच्चों को कहां से पिलाएं, कि ये मेरा हुसैन का सर कट के नेज़े पर चढ़ा हुआ है। कुछ नहीं बोले, रुखसत फरमा दी। जब सब चले गए तो जिब्रील आ गए, आपने फरमाया क्या हुआ? खामोश खड़े थे। का मौत का फरिश्ता दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत चाहता है। अपने नबी का मकाम देखो, मौत भी पूछ के आती है। आपने कहा आ जाए, आपकी इजाजत पर मलकुल मौत अंदर आए। इज़राइल का अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। फिर कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। हाँ, ये वो दरबार रिसालत है जहां मौत भी पूछ के आती है। आपने फरमाया मैं इजाजत दे दूं, मेरी जान निकालोगे? का जी निकालूंगा, निकालूंगा। आपने यूं जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? जिब्रील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ, ये बात सुनाना चाहता था अगली। आपने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें, मेरे बच्चों के साथ। ये सारी माएं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक जहर में जाएगा और एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ेगा। क्यों नहीं उनके लिए हाथ उठाए? हमारे लिए क्यों रोए कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है, जवाब आया या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा है, जिसने हमें यहाँ जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल न उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते। मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कुछ कर दिया जो पहली उम्मतों ने किया, लेकिन कौन है जिसने असाबों को रोका हुआ? वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कोई राबिया बसरी बाद में आएंगी, कोई जुनैद बगदादी बाद में आएंगे, बागी, बगावत, और फिर वो रोएं, और फिर वो तड़पें, और फिर वो दुआएं करें, फिर वो कहें या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। हाय हाय। और जब इजाजत देती मलकुल मौत को कि जाओ अल्लाह की तकदीर को पूरा करो, तो फिर भी उम्मत को सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम। एक नमाज ना छोड़ना, एक मेरी उम्मत के कमजोर लोगों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना। कितनी उम्मत नमाजी है, कितने हैं जो अपने दौलत अल्लाह दे दे तो अल्लाह को याद रखते हैं और कमजोर के साथ इंसानियत वाला सलूक करते हैं। जाते हुए उम्मत को याद किया। और फिर क़यामत का सबसे खौफनाक मरहला जब अल्लाह कहेगा जहन्नम को लाओ, व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, जन्नत को लाओ, व बुर्रिज़ल जहीम लिल गावीन, जहन्नम को लाओ, व नज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, तराजू को लाओ, व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा, जहन्नम के ऊपर पुल बिछाओ, व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। आज एक राई के दाने के बराबर भी कुछ है तो तेरा रब तुझे तोल के दिखा देगा। जब जहन्नुम आएगी तो एक चीख मारेगी, उसकी चीख पर फरिश्ते, इंसान, जिन्नात सब जमीन पर गिरेंगे और सबकी एक फरियाद होगी, नफ्सी नफ्सी। जिन्होंने जहन्नुम में नहीं जाना फरिश्ते, नफ्सी नफ्सी। अंबिया, पाक, मासूम हस्तियां जो जन्नती के लिए बने, नफ्सी 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 नफ्सी। तो मैं कब याद करूंगा अपने बीवी बच्चों माँ बाप को? हर मर्द औरत नफ्सी नफ्सी। मेरे नबी ने फरमाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहेंगे, बाप का सवाल नहीं करता, नफ्सी नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का सवाल नहीं करता, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। ओ मेरे भाई बहनों, एक आवाज सुनोगे जो इस हंगामे पर छाएगी, उम्मती 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 उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये कौन है? ये कौन है? ये कैसी आवाज है? कौन है जो अपने आप को छोड़कर उम्मत को पुकार रहा है? नजरें तवाफ करते 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 जब पहुंचेंगी तो देखोगे मेरे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی. اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد. لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. ایسے تول کے بنایا. ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے. خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے. خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک. تو اب مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے، پٹھے نام جلد ہی جانا ہے، ٹھیک. اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا. ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال. ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے. ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال. اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال. جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں. تو ایک ہمارے دوست سے جہانگیر مرحوم فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا. آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر تھی. انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا، جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا. وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا. کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ. ہاں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض. میرے رب کا نام اللہ ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میرے رب کا نام اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. اللہ الذی یبدأ الخلق ثم يعيده. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے بھائی بہنوں، میں ایک پیغام لایا ہوں کہ آپ آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری. آج کے بعد محمد ہی بن کے اللہ کو دکھا دے. آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب. محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی. میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا. میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر. اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات. یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال. میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا. آدم کی مٹی کٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا. عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی. کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا.
پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فلق بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائق بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملهلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ یہ میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکیٰ ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا، پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا۔ آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں سب سے پہلے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ گندگی آتی ہے، میرے نبی پیدا ہوئے، خوشبو پھیلتی چلی گئی، طہارت، خوشبو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ میرے نبی پیدا ہوئے، مکتوب السرہ، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ دائی حلیم، دائی وہ حیران ہے، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، کہنے لگی امنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے، بہت خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے گئے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں، نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سر اٹھا، سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا، بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں، یہ کیا بچہ ہے؟ گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، ایک دھند اندر آئی، جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا، 2 فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی، نظر نہیں آ رہا، بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا به مشارق الارض ومغاربها ليعرفوا باسمه ونعته وصورته، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا کر بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ واہ! اور آواز آئی اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیرین زبان دو، ایوب کا ثابت دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قليلا ما تذكرون یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی نعت خانے نہیں ہوتی میں نے بھی نعت پڑھی ہے پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے یہ میرے رب کی نعت خانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں ہم محمدی بن جائیں یہ چند روزہ زندگی یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اور اس کے پیچھے چلے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میرے نبی نے دعویٰ کیا میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ ایک بدو آیا کہنے لگا اے محمد آپ نے کہا لبیک اب بدتمیزی کے جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے آپ نے کہا لبیک کہنے لگا 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری آپ نے کہا کیا تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے ہم کیوں چھوڑیں گے اچھا اور تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا ایران فتح ہو جائے گا اتنے بڑے بادشاہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے اچھا تیسری تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے کون زندہ ہوا ہے آج تک کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تھے قبریں سارے موئے پہ کتوں آ گئے آپ مسکرائے آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ کہنے لگا میں نہ مانوں بڑا کوئی تکڑا ہے واپس ہی ٹر گیا جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گیا کہنے لگا بھی غلط ہو گئی حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا کہنے لگا دوئی بھی ہوگی کہ دن تری ہو ہی نہ جاوے بلیا کلمہ پڑھ رہا ہے تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے تو صحابہ حیران ہوتے ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے لہذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات مختصر عبادات ہیں نماز 5 وقت ہے باقی کچھ نہیں روزہ سال کے بعد ہے وہ ابھی آ رہا ہے میرے نبی پہ 9 رمضان آئے 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ اور رمضان ہی پیچھے جا رہا ہے ستمبر سے اگست میں آیا ہے اگست سے جولائی میں آیا ہے اور جولائی سے جون میں آیا ہے اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا 9 رمضان سارے گرمی کے روزے اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے اعتکاف کر کے دکھایا پورا مہینہ 20 دن
10 दिन, फिर सारी जिंदगी 10 दिन का इत्काफ फरमाया शब कदर की तलाश में, और उम्मत को खुशखबरी सुनाई। रमजान आ रहा है तो मैं थोड़ी सी तफसील बता दूं। मेरे नबी मिंबर पर आए, कहने लगे माज़ा यस्तक़बिलुकुम व माज़ा तस्तक़बिलून, वो कौन आ रहा है साहब, वो कौन आ रहा है। फिर हमने कहा वो कौन आ रहा है। हज़रत उमर खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह अवाह्युन नज़ल, क्या कोई वही आ गई करना, क्या कोई दुश्मन आ गया? नहीं। तो फिर कौन आ रहा है? आपने कहा रमजान आ रहा है, रमजान आ रहा है। जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए, रात की तरावी की नमाज मिली। आपका रमजान आजकल बड़ा औखा होगा लेकिन अजर भी बड़ा होगा। मैंने एक दिन पहले वापसी रखी भी, 18 घंटे कौन ही थे भुखा रहे। आप तो फंसे हुए, मैं तो ना फंसूं। तो फिर उसका अजर भी उसके मुताबिक होगा, अजर भी उसके मुताबिक होगा। तो मेरे नबी का सारा रमजान गर्मियों में गुजरा है, गर्मियों में गुजरा है। और आपने 3 दिन तरावी की नमाज पढ़ाई। पहले किसी उम्मत पे तरावी नहीं आई, हमारी उम्मत, इस उम्मत पे तरावी की नमाज आई। पहली उम्मत का रोजा मुश्किल, तो हमें एक आसानी मिली, कैस बिन सरिमा। पहली उम्मत का रोजा 24 घंटे, 24 घंटे, 24 घंटे। जब हमारे ऊपर रमजान आया 24 घंटे, पहला रोजा, दूसरा रोजा। कैस बिन सरिमा एक सहाबी हैं, ऊंट चराने वाले। अगला रोजा कैसे शुरू होता था? सूरज डूबने के बाद आंख लग गई, रोजा शुरू हो गया, रोजा शुरू हो गया। जब तक जाग रहे हो खाते रहो, आंख लगी रोजा शुरू हो गया। ये घर आए, कहने लगे बीवी से कोई इफ्तारी है? कहने लगे वेले बैठे हैं, कैसे कोई नहीं। फिर कहने लगे तू इतना थक के आया है तो चलो मैं तेरे लिए कुछ इंतजाम करके लाती हूँ। अब ये थके हुए आए थे, ये लेटे और आंख लग गई, सूरज डूब गया, बेगम को आने में देर हो गई। जब वो आई देखा तो सोए हुए। कहा लगता है बना सारिमा, अरे सारिमा के बेटे तेरा तो काम हो गया। उनकी आंख खुली, क्या हुआ? तो अगला रोजा शुरू हो गया। तो जोहर की नमाज में आए, मस्जिद में तो बेहोश होके गिर गए। तो अल्लाह के नबी ने पूछा इसको क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह ये सहरी के बगैर रोजा शुरू कर दिया। तो मेरे नबी का दिल एकदम मुट्ठी में आया। तो मेरे अल्लाह ने कुरान उतारा, चल मेरे हबीब आपको रंजीदा नहीं देख सकता, आपकी उम्मत को इजाजत है सहरी तक खाओ, कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अब्यदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। रात को आसानी कर दी, खाओ पियो। पहले जब रोजा शुरू हुआ तो हर शे हराम होगी, बीवी भी हराम होगी, खामिद भी हराम होगी, हर शे हराम होगी। एक दो वाकयात इस तरह ऊपर नीचे आए कि मेरे रब ने सारा निजाम बदल। एक और बदू आ गया, या रसूल अल्लाह मैं तो मारा गया। आपने कहा क्या हुआ? कि मैं रोजे की हालत में बीवी के पास चला गया। आपने कहा अच्छा तो गुलाम आजाद कर। कि मैं गरीब बंदा कहां से गुलाम आजाद करूं? हमने कहा तो फिर 60 मस्कीनों को रोटी खिला। कहने का मैं आप मस्कीन है, मैं कितनी रोटी खाऊं? आपने कहा अच्छा फिर 60 रोजे रख। कहने का एक रोजे आएगा हम कहता 60 रोजे की थुक, एक रोजे में ये चांद चढ़ाया, 60 रोजों में क्या करूंगा? तो आप बड़ा हंसे। आपने अच्छा बह जा। थोड़ी देर गुजरी तो एक साहबी आया, या रसूल अल्लाह ये सदके की खजूरें हैं। तो आपने आओ भाई कितने हैं जो बैठा चोरे ये ले जा और मदीने के 60 गरीबों को दे दे। वो कहने लगा या रसूल अल्लाह अल्लाह की कसम मदीने में मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं, तुम ये नहीं करो, मेरा जुर्माना मैंने ही हलाल करो। तो आप इतना हंसे कि ये दांत नजर आने, ये दाढ़े नजर आए, इतना हंसे यहाँ तक आखिरी दांत नजर आने लगे। आपने कहा अच्छा भाई तेरा जुर्माना तेनों ही हलाल किया पर और किसी वास्ते नहीं, सिर्फ तेरे वास्ते। तो ये ऊपर नीचे ऐसे काम हुए तो मेरे रब ने कर्म किया कि चलो तुम्हारे लिए रात सारी हलाल है, हर हलाल चीज हलाल है। सहरी के बाद खत्म। तो रोजा खाने का टाइम तब्दील किया, एक नमाज का इजाफा किया, तरावी। चूंकि मुश्किल होती है तो अल्लाह ने अजर बढ़ा दिया। मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई, मेरी बात ध्यान से सुनना, रमजान आने वाला है, तरावी आने वाली। तरावी के हर सजदे पर 1500 नेकी, 1500 नेकी। यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामे इस्लामी हुस्ना की मस्जिद वाले 1500 नेकी आपको समझ में नहीं आएगी। एक छोटा सा इश्तिहार लगा दें, जो हमारी मस्जिद में तरावी पड़ेगा उसको $15 मिलेंगे, हर सजदे पे $15। अगले दिन तुसी दादियां भी चाह के ले जाओ, तो दादियां तो लड़ाई शुरू हो जाओ, अम्मा तो मेरे नाल टुर, दादी तो मेरे नाल टुर। मेरे नबी की खुशखबरी 1500 नेकी, 3 सेकंड का सजदा। हर सजदे पर जन्नत में सुर्ख याकूत का एक महल जिसके 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। तुझे एक घर लेके सारी जिंदगी कर्ज लाई रख दे हो नहीं? एक सजदे पर, एक सजदे पर, एक सजदे पर जन्नत में इतना बड़ा घर कि 60,000 सोने चांदी के दरवाजे। हर सजदे पर जन्नत में एक दरख्त सोने चांदी का जिसके नीचे 100 साल घोड़ा दौड़ सके। एक रोजा, एक रोजा। रमजान का कभी सोचा रमजान का मतलब क्या है?
रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? अल्लाह ने 11 महीनों के नाम अरबों से रखवाए और रोजे के महीने का नाम खुद रखा कुरान में, शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादुल ऊला, जुमादुल सानी, रजब, शाबान, शव्वाल, क़ाइदा, ज़ुल्हज, ये अरबों ने नाम रखा। और रमजान पहले से रखा जा चुका था, अरबों से रखवाया। रमजान के लफ्ज और रोजे में क्या जोड़ है? रमजान कहते हैं जल जाना, जल जाना, जल जाना। तो इसको रोजे के साथ क्या मुनासबत है कि जब कोई मर्द औरत रोजा रखता है या रखती है तो पिछले 330 दिन के गुनाह, आज रोजा रखा, भट्टी तैयार हो गई, गुनाह डाल के जलाओ, दूसरे दिन और गुनाह जलाओ, तीसरे दिन और गुनाह, चौथे दिन और, 30वें दिन सारे गुनाहों को अल्लाह ताला जला के राख करके ईमान वाले मर्द औरत को पाक करके साफ करके आखिरी रात कहता है जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ, जाओ बख्शे बख्शाए चले जाओ। तो मेरे नबी तो 2 खजूर पे रोजा रखते थे। और एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है रमजान का, कहीं से बकरे की सिरी पकी हुई आ गई तो आप बड़े शौक से खा रहे थे और साथ इरबाज़ इब्न सारिया भी थे, हजरत अली भी थे और हजरत मिक़दाद भी थे, 3-4 आदमी सिरी खा रहे थे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए कि या रसूल अल्लाह, सिहरी का टाइम खत्म हो गया है, मैं अजान देने जा रहा हूँ, आप खाना पीना बंद फरमा दें। अब मैं कहा ठीक है। वो बाहर चले गए, अजान देने लगे, फिर ख्याल आया मैं देख लूं कि आपने खाना छोड़ा कि नहीं छोड़ा। वापस आए तो आप खा रहे थे। या रसूल अल्लाह, वल्लाहि लक़द अस्बहता, अल्लाह की कसम सुबह हो गई। आपने हाथ पीछे कर लिया, कहा अरे बिलाल नहीं हुई थी, नहीं हुई थी, तेरे कसम खाने पर अल्लाह ने पहले निकाल दिया कि तेरी कसम झूठी ना पड़े। हजरत अली ने फरमाया अगर बिलाल कसम ना उठाते तो जब तक मेरे नबी खाते रहते अल्लाह सुबह को पीछे हटाते जाते। देख पक रही थी, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन जर्राह वो देख पका रहे थे, बकरा। आपने कहा अबू उबैद, ये मुझे बकरे की दस्ती पकड़ाना, अगले बाजू, आपको अगले बाजू का गोश्त पसंद था, गर्दन का गोश्त पसंद था, ये कमर की पुट का गोश्त आपको पसंद था, दूध पसंद था, बरनी खजूर पसंद थी, अजवा खजूर पसंद थी, ताजा रोटी पसंद थी। आप या ताजा खाते थे या फाका? थोड़ी तरह नहीं 8 दिन पका के फ्रिज में ठोक दो, कट के गरम की रखो तो खाती रखो। या आप ताजा खाते थे या फाका फरमाते थे। एक दफा फतह मक्का पर उम्मे हानी के घर आपने बासी रोटी खाई, वरना आपने हमेशा ताजा या फाका या ताजा या फाका। कभी जिस खाने पे रात गुजर जाती उसे नहीं खाते थे। तुसी माशाल्लाह 8 रातां दे खादी जांदे। हाँ, तो कहने लगे अबे ये दस्ती पकड़ाना। तो उन्होंने ऐसे बकरे का बाजू निकाल के पूरा आपने यूं पकड़ा, नोच के फेंका, कहा दस्ती पकड़ाना। उन्होंने यूं निकाला, डोई से आपने पकड़ा, खाया, कहा मुझे बकरे का बाजू दस्ती पकड़ाना। कहा या रसूल अल्लाह, बकरे की 2 ही होती हैं, अगर तेरा भला हो जाए, अगर तू मेरे कहने पे डोई डाल देता, जब तक मैं कहता रहता अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता, अल्लाह मुझे निकाल के खिलाता रहता। अल्लाह ने रमजान भेजा हुआ है, रमजान आ रहा है, अल्लाह की रहमतों का बर, जन्नत के दरवाजे खुल गए, जहन्नम के दरवाजे बंद हो गए। एक दूसरे को माफ कर दो, रोजे की हिफाजत करो। आप बहुत से बहन भाई आए बैठो, लड़े हुए होंगे, नाराज हो गए, मियां बीवी लड़े हुए होंगे, भाई बहनें लड़ी होंगी। रमजान आ रहा है, तैयारी करो। जैसे हज पर जाने से पहले माफिया मांगते हो, रमजान से पहले भी एक दूसरे से माफी मांगो, एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को दरगुजर करो, खुद जाके माफी मांग लो। अल्लाह आपका मकाम ऊंचा कर देगा, मर्तबा ऊंचा कर देगा। आखिरी रात अल्लाह ताला फरमाते हैं जाओ, तुम्हारे रात की क़याम और दिन के रोजे के बदले तुम्हें सबको माफ कर दिया, मांगो। और एक रात अल्लाह ने शब कदर बनाई जो 1000 रातों के बराबर कर दी। वो आज आपकी तो रातें बड़ी छोटी हैं, 5 रातें जाग लो, 3 घंटे की भी नहीं रात होती, तो 5 रातें जाग लो, 21, 23, 25, 27, 29, इनमें से एक रात जरूर शब कदर होगी। एक रात का जागना 80 साल की इबादत से बढ़िया हो जाएगा। सिर्फ एक रात का जागना, एक रात का जागना। एक शर्त है, दिल में बुग़्ज़ ना हो, नफरत ना हो, हकारत ना हो, किसी मुसलमान को हकीर ना जानो, बल्कि किसी इंसान को हकीर ना जानो, तो आपकी बंदगी अल्लाह की बारगाह में पहुंचकर आपके मकाम को ऊंचा कर देगी। तो इबादत में एक नमाज है, फिर रोजा है, फिर ज़कात और हज मालदार लोगों का फरीजा है, गरीबों का नहीं है, मुतवस्सित तबके का नहीं है। तो इबादत का जो निसाब है बड़ा मुख्तसर है। 5 नमाजों पे कितना वक्त लगता है? रोजे साल के बाद आते हैं, गुंजाइश है, बीमार बाद में रख लो, मरीज बाद में रख लो, ज़कात सारे साल में किसी वक्त दे दो, हज जिंदगी में कब किसी वक्त कर लो। ये एक छोटा सा निसाब है। दूसरा मेरे नबी की जिंदगी का पहलू जिसे मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो नुमाया है, जो रोशन है, वो मेरे नबी की जिंदगी है, वो मेरे नबी के अखलाक हैं, वो मेरे नबी का दरगुजर है, मेरे नबी का पैगाम मोहब्बत है। मेरे नबी ने फरमाया इस्लाम का सबसे मजबूत अमल क्या है? अय्यो और इस्लाम औसक। सहाबा ने कहा अस्सला, नमाज। आपने कहा नहीं। जिहाद? आपने कहा नहीं। रोजा? आपने कहा नहीं।
حج؟ آپ نے کہا نہیں. اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ. نماز؟ جی نہیں. جہاد؟ نہیں. روزہ؟ نہیں. حج؟ نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ سنو اور توجہ سے. میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام پیغام محبت ہے. میرے نبی کی زندگی محبت کی پوری تصویر ہے. کسی سے نفرت نہیں. بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں. یہ آپ کا دیش ہے، یہ آپ کا وطن ہے. اسے محبت سے بھرو. پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو. ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو. آپس میں امت بن کے رہو. مذہب کے نام پہ مت لڑو. یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے. میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے، نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں. دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو. امت بن کے رہو. مومن بن کے رہو. مسلم بن کے رہو. مومنہ بن کے رہو. مسلمہ بن کے رہو. اختلاف رائے کو برداشت کرو. یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے. علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ. جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو. امت میں تفریق نہ پیدا کرو. یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو. ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما. دو کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے، جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے. تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے. امت بن کے رہو. امت بن کے رہو. اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں. اختلاف ہے، شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو. اسے محبت میں بدلو. اسے محبت میں بدلو. اختلاف رائے کو برداشت کرو. مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو. ہوا نہ دو. اس کو ٹھنڈا کرو. اس پر پانی ڈالو. اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو. میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار. باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے. عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا. آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا، لیکن آپ پانی پی رہے تھے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے. آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے. کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہ یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے. سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا. جس کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا. وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا. میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. اور جب وہ مرا کم وقت ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا. کفن دیں گے؟ کا دوں گا. کہ اپنا کرتا دے دے. آپ نے کرتا اتار کے دے دیا اس کو، کفن دے دو کہ شاید کم وقت بخشا جائے. اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گئے. یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے. کہ بس آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا. تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے. آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا کہ باہر نکالو. قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے. اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا. کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے. تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے. یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں. میرے نبی کے خوبصورت اخلاق، میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا. 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا. ایک جملے پر جاؤ معاف کیا.
یہ میرے نبی کا پیغام ہے. میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت، سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں. کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں. یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. میرے نبی نے فرمایا یتب المؤمن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امتی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا. اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے. جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے. اب لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں. جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی. یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے. جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے. اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں. موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے. پوری تفصیل سنو. اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا جنتی مرد جنتی عورت. ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ. کتنا بھائی؟ 130 فٹ. یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا. وہ حضرت حوا. حضرت حوا، حضرت حوا 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے. پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے. آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے. جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا. جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا ایک قوم ہوتی ہے مراسی. پتا ہے نا مراسی؟ سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کم کو نہیں کرتے. تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگایا یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر. وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے. وہ شروع ہو گیا. جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا. وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے. جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا. تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں. وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی. جب تھوڑے دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے دیا ہے کھلوتا ہے. اس نے کہا تیرا ستیا ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے. صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی، گھس 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 اے کھلوتا. ہمارے اما ابا تھے 130 فٹ. میسج آف ٹائم گھستے 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 یہ ہمارے گھر آ گئے. جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ. ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے. میں نے کہا تو یہ پتا ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا یا نہیں. میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے. دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے. وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا. تو ہے 5 فٹ. تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا، تو تا بچے مر جاؤں. پھر مسورات سے معذرت کے ساتھ جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ اور تو گیا 5 فٹ. وہ تو تجھے جیل میں ہی ڈال لے گی. پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے؟ اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے. 3 میل، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے. کسی ایک بوجھ پا کے نہیں بھول جاؤ کہ ہسبینڈ گیا کدھر. لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا. اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہا وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن. جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے. جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا. اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا. ایمان والی عورتیں، جنت کی عورتیں کٹھی. جنت کی عورتیں کہیں گی
زندہ رہی موت نہ آئی، جوان رہی بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہی ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا چھوڑا نہیں۔ اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی۔ نیک سے نیک عورت 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے مزدلفہ کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے۔ تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے، ہمارے علاقے کی ہماری زبان تھی، یہاں نہ بیٹھے پیچھے بیٹھے۔ تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹوری ہے سارے سفر پہ ہے۔ وہ کہنے لگی میں تھک پئیاں میرے کو نہیں ٹوریا جاندہ۔ تو بڈھا کہنے لگا کہ شیطان بھی چوٹنا ہے، اس شیطان کو بھی مارنا ہے، کم ڈھیر سارا چلیے۔ وہ کہنے کہ میں تھکی ہوں میں کوئی نہیں جانتی۔ دونوں کی لڑائی شروع ہوئی، مزدلفہ میں لڑائی شروع ہوئی۔ بڈھا کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے رستے لگی جیسے ہیں، اگاں ہی ٹرنا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، بات بڑی مزدار ہے۔ وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگاں ٹرنا ہے۔ تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے جھگڑا بھی ہے۔ آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم۔ سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی، کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی۔ تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے تم نے وضو نہیں کیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی، یہاں مردوں پہ غالب وہاں حوروں پہ غالب، دو آپس سے ناندہ ہی ڈھول بجنا ہے۔ تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی، اور نوکر آ کے سلام کریں گے سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا۔ پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا۔ پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور مرحبا بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچ بولو۔ میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے۔ سچ بولنا سیکھو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے۔ اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے سہولت دے دی، یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ اور یہاں بھی جھوٹ بولو۔ تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے۔ سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، صرف ڈالر نہیں، ہر شے۔ آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سنو۔ معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو۔ 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر۔ سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو۔ میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے۔ اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ۔ لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے۔ فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کی، کہا یہ فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں۔ میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے۔ میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا یہ پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ میں کہہ رہا 5 لاکھ کا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا۔ میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ۔ سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے۔ نیت کرتے ہو
یہ تو سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو. پاسپورٹ ہے، رہو. اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ. یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. پیپر بنانے کے لیے شادیاں تھی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو. ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا. جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا. اس کے وہ چیلے تھے، جیب کاٹتے تھے. ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا. اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے، آج صرف 2 روپے. کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گھلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دے کب کے لے آندے. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. میرے بھائیوں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا. اللہ کے واسطے میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے، میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے. تمہارے پاس پیپر ہے، ضرور رہو. بن رہے ہیں، ضرور رہو. فراڈ نہ کرو، جیلی کام نہ کرو، جیلی کام نہ کرو. عزت کے ساتھ واپس جاؤ. پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے، پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے. یہاں خرچ کرو. صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو، اچھے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ. اپنے بچوں کو، تمہارے بچے یہاں کے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے. ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر. تمہارے رشتے دار ہی قبضہ کر لیں گے. اور میرے مامے دا پتر انگلستان چنگا پیسے والا ہے، وہ ادھے پیسے لگ جاتے ہیں جائیداد بنا مرتے، باقی ادھے لگ جاتے ہیں انہوں واپس لمن. وہ ویلے دا ویلا پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ. وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے، کاغذ بن جاتے ہیں. آپ کتنے امن کے دیش میں ہو، کوئی جھوٹا پرچہ نہیں. آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا، یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا، یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا. کتنا تعاون ہے اس حکومت کا. ان کے ساتھ تعاون کرو، مال یہاں خرچ کرو، جائیدادیں یہاں بناؤ. ہاں زکوٰۃ فرض ہے، یہاں غریب ڈھونڈو. پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتے دار، ان کو بھی دو. لیکن یہ جو حکومت کے اس پر چندے پر رہتے ہیں ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو، یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے. صدقات غیر مسلم کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، غیروں کو بھی دو. یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا دیس ہے. تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں. پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں، پہنچا اس کو نسوار کھلاتا ہوں. نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا، کہیں نہیں جائے گا. یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے، یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں. یہاں اسلام کو مضبوط کرو، اپنے مال کو خرچ کرو یہاں پر. اپنے اسکول بناؤ، مسجد نہ بناؤ، صرف مسجد بھی بناؤ، مکتب بناؤ، لیکن اپنے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں، اچھے عہدوں پر جا سکیں، اچھے شہری بن سکیں. عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا. 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے. یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. سارے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا. میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے. اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی، جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے. اظہار محبت، اظہار محبت. ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو، میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے. میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چل ہی کوئی نہیں. کہنے کا کیا کروں؟ میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو. کہنے کا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا. 10-12 دن بعد اس کا فون آیا. میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے کا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کا شرم آتی. میں نے کہا کمزور کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے بھی کوئی لڑتا ہے. گامے پہلوان کا نام سنا ہوگا بڑی عمر کے لوگوں نے. گاما جو چیمپئن، ورلڈ چیمپئن تھا، اس نے 1910 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبس کو، اس کو ہرایا تھا، ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ملا تھا. پارٹیشن کے بعد لاہور آ گیا، سبزی والے سے سودا
भाव पर कोई बात हुई, सब्जी वाले ने वो जो लोहे का पट्टा होता है तोलने वाला, उठा के गामे को मारा, उसको यहाँ लगा, खून निकल आया। उसने पगड़ी खोली और नीचे से बल दे के बांध के चल पड़ा। तो लोगों ने कहा पहलवान जी तुसी बड़े बड़े पहलवान जमीन ते मारे, ऐ तो निकू जा माड़कू जा मार गया, तुसी आख्या ही कुछ नहीं। वो कहने का माड़े नो मार दे शर्म आती। उन्होंने कहा कमजोर को मारते हुए शर्म आती है। मैंने कहा बेवकूफ आदमी, तुझे औरत के साथ लड़ते हुए शर्म नहीं आती है? थोड़ी देर के बाद उसका फोन आया, कहने का मौलाना कमाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा मैंने जो ही उसके मुंह में नवारा डाला, उसका मुंह वहीं खुला रह गया। वो कहने लगी तुम्हें किसने ये सबक पढ़ा, तू तो खुद तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे मौली तारिक जमील ने पढ़ाया। उन्हें ऐसे झोली उठाई, कहा मौली तारिक जमील ने आबाद रखे जाए तेन बंदा बनाया। हमारे राजपूतों में एक शाख है रंगड़, बड़े ही अक्खड़ होते हैं, बहुत ही अक्खड़ होते हैं। मेरे एक दोस्त थे, जमात में चलते रहे मेरे साथ। मैंने उनको फोन किया कि राव साहब हैं, उसकी बेगम ने कहा जी कोई नहीं। मैंने कहा अच्छा बता देना तारिक जमील ने फोन किया था। थोड़ी देर बाद वो आ गया, कहने के मौलाना बड़ा लतीफा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कब? मैं जब घर आया तो मेरी बेगम ने कहा वो तुम्हारे मौलवी का फलाया था। मैंने कहा कौन सा मौलवी? कहा वही जिसने तुम्हें रंगड़ से इंसान बना दिया। तो मैंने कहा अल्लाह की बंदी मैं इंसान नहीं था। कहा बिल्कुल नहीं। कहा क्यों? कहा तेरी मेरी शादी को कितने साल हो गए? मैंने कहा 27 साल। कहा तू बता 27 साल में एक दफा हंस के बोला है? एक दफा। कहा मैं सर को जाने लगा कि मैं जिंदगी में कभी हंस के नहीं बोला था बीवी के साथ। तो कहा जब से तू गया है अल्लाह के रास्ते में और इनके साथ तो तूने हंस के बोलना शुरू किया है, तो उसके बाद से तू इंसान है। ये मेरे नबी की सिखाई हुई जिंदगी है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, अपने नबी की जिंदगी बता रहा हूँ। आज तलाकें बढ़ चुकी हैं, नफरतें बढ़ चुकी हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां हो रही। माफ करना सीखो, माफ करना सीखो, बर्दाश्त करना सीखो, दरगुजर करना सीखो। मेरे नबी ने 11 शादियां की। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, हमें जिंदगी सिखाने के लिए थी। कोई आपने कहा मुझे औरतों की कोई रग़बत नहीं है, सिर्फ हमें जिंदगी सिखाने के लिए ये किया, जिंदगी सिखाने के लिए ये किया कि चूंकि घर की जिंदगी मुश्किल काम है, घर की जिंदगी मुश्किल काम है, घर की जिंदगी मुश्किल काम है, घर का दीन मुश्किल दीन है। मस्जिद 5 लोटे पानी 5 नमाजें पढ़ लो, लेकिन घर की जिंदगी में बर्दाश्त करना, बीवी बर्दाश्त करे, खामिद बर्दाश्त करे, ये मुश्किल दीन है। लेकिन इसी पे कामयाब है, इसी पे कामयाबी है, इसी पे नस्ल परवान चढ़ती है। एक नौजवान बच्चा मेरे पास आया, पाकिस्तान की बात है, टॉपर, हर क्लास में टॉप किया, टॉप किया, टॉप किया। मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट का मौलाना 2 दफा खुदकुशी की कोशिश कर चुका हूँ, 2 दफा। मैंने कहा क्यों? का मेरी अम्मी अब्बू बहुत लड़ते हैं, मेरे अम्मी अब्बू बहुत लड़ते हैं, उनकी लड़ाई से मैं इतना डिप्रेस हूँ, मैंने 2 दफा अपने आप को मारने की कोशिश की। मेरी जिंदगी थी अल्लाह ने मुझे बचा लिया, मेरी जिंदगी थी अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अपने घरों को आबाद करना है तो नबी वाले अखलाक मुझे भी सीखने पड़ेंगे, आप लोग आपको भी सीखने पड़ेंगे। मेरा नबी हजरत मैमूना के घर में है, आपकी बारी है। ये शादियां हमें जिंदगी, देखो मेरे नबी की उम्र 25 साल, हजरत खदीजा की उम्र 40 साल, कोई जोड़ है? 25 साल का नौजवान 40 साल की औरत से शादी करे और उम्र के 25 साल साथ गुजार दे। 50 बरस के हुए हजरत खदीजा का इंतकाल हुआ और फिर 10 शादियां, जब उम्र ढलने को होती है और 10 शादियां। जिंदगी सिखाई है कि जिंदगी गुजारनी कैसे है, गुस्से वाली औरत जिंदगी कैसे गुजारनी, अपने खानदान की औरत जिंदगी कैसे गुजारनी है, मालदार औरत जिंदगी कैसे गुजारनी, अपने से बड़ी उम्र की औरत जिंदगी कैसे गुजारनी, पराए घर की औरत जिंदगी कैसे गुजारनी है, हम मिजाज औरत जिंदगी कैसे गुजारनी, कमारी लड़की जिंदगी कैसे गुजारनी, बेवा से शादी जिंदगी कैसे गुजारनी, तलाक याफ्ता से शादी जिंदगी कैसे गुजारनी है। ये सब मेरे नबी के बताए हुए जिंदगी के दर्स हैं। अब मैमूना के घर में सोए हुए हैं, पेशाब करने बाहर निकले, हजरत मैमूना की आंख खुल गई, आंख खुल गई। उन्होंने देखा बिस्तर खाली, उन्होंने कहा ले मुझे छोड़ के दूसरी बेगम के पास चले गए। गुस्सा चढ़ा, कुंडी लगा दी। अल्लाह के नबी वापस आए, कुंडी। आपने कहा मैमूना दरवाजा खोलो। कहा मैं नहीं खोलती। कहा क्यों? कहा मुझे छोड़ के दूसरी बेगम के पास चले गए। कहा मैमूना मुझे पेशाब आया था। नहीं नहीं पेशाब कोई नहीं, मुझे पता है, आप दूसरी बेगम के पास चले गए। क्या मैमूना मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं भला गलत कर सकता हूँ? फिर उनको करंट लगा, ये तो अल्लाह के नबी। अब डरते डरते कुंडी खोली कि पता नहीं आप क्या करेंगे। आप मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुए और जाके बिस्तर पर लेट गए। वो पठान होता सिर फाड़ देता बेगम। आप मुस्कुराते हुए जाके बिस्तर पर लेट गए। जिंदगी सिखाई, जिंदगी सिखाई है, जिंदगी सिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, अपने कपड़े खुद धो रहे हैं, जूता टूट गया खुद उसे सी रहे हैं, अपने घर वालों के साथ काम में काम कर रहे हैं। अब आयशा पानी पीती, ठीक है, मुझे देखो ये गिलास है, छोटे छोटे गिलास है, बड़े बड़े गिलास होते हैं, बुखल का जमाना, गिलास भी छोटे हो गए, इनमें कप होता है। हमारे देहातों में जब हम छोटे थे इतने बड़े बड़े गिलास, 3 गिलास होता था। और शाम को डेरे में कोई मेहमान होता, अपना या पराया,
اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. زمینداروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. ہر مہمان کو دودھ 100 ہو 50 ہو 10 ہو 1 ہو. ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا, چاچا لال. نوکر دودھ لے گیا, گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا. پتر میں نہیں پیندا. چاچا کیوں نہیں پیندا؟ آخر 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں ہوندا. لے جا میں نہیں پیندا. 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں. جا لے جا میں نہیں پیتا. ماشاءاللہ گلاس میں کھن منہ ہی نہیں بیچ پڑتا. اما عائشہ پانی پی رہی, گلاس رکھ دیا. میرے نبی گلاس اٹھاتے, جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے. اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے, پکائے جاتے تھے. اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا. پھر روٹی اٹھائی, میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا. جہاد کا سفر آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی سب آگے چلے آؤ. سارے آگے چلے گئے, سب غائب ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. عائشہ, نبی کہہ رہے ہیں, عائشہ نہیں کہہ رہے, عائشہ دوڑ لگائیں. آپ نے لگائیں تو کہا دوڑ لگائی تو میں آگے نکل گیا, آپ پیچھے رہ گئے. کئی سال گزر گئے, میں ذرا موٹی ہو گئی. تو پھر آپ نے کہا جہاد کا سفر, چلو بھائی آگے چلے جاؤ. سارے آگے چلے گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں. کہا لگائیں. کہا دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے. آپ نے کہا حاضی بتل کا عائشہ اس دن تو جیت گئی, آج میں جیت گیا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. آج یہ مولانا لگائیں گے دوڑ اپنی بیگم کے ساتھ؟ کہیں گے ہم بڑے مولانا, ہم کیسے دوڑ لگائیں؟ میرے نبی اپنی بیگم کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. یہ ہمیں زندگی سے جہاد کا سفر. اما عائشہ سفر شروع ہونے لگا, اونٹ پہ بیٹھ گئی. یوں دیکھا اپنے گلے میں ہار کوئی نہیں, گلے کا ہار کوئی نہیں. کہنے کہ یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا ہے, میرا ہار کوئی نہیں ہے. سفر کیا ہے؟ جہاد کا. آپ نے کہا چلو بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب کو ہار ڈھونڈنے میں لگا دیا. وہ ہار ملا ہی نہیں. دیر ہوتی گئی, مغرب ہو گئی, عشاء ہو گئی, ہار نہیں ملا. اب رات ہو گئی, کیا ملے گا؟ فجر کا وقت آ گیا, پانی کوئی نہیں. سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر گلا کیا, دیکھ تیری بیٹی کی وجہ سے کیا ہوا. اب پانی کوئی نہیں, وضو کیسے کرے؟ تیمم ابھی آیا نہیں تھا, وضو کیسے کرے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ابو بکر میرے خیمے میں آ گئے, وہ تو باپ ہیں. اب آپ یوں بیٹھے اور آپ کے ہمارے نبی نے حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھا ہوا اور سوئے ہوئے. اب ذرا مجھے دیکھنا. تو ابو بکر غصے میں آئے, دیکھا اللہ کا نبی سو رہے. تو بیٹی کو ڈانٹنا چاہتے تھے کہ تیری وجہ سے میں تانے سن رہا ہوں. آگے دیکھا تو اللہ کا نبی سو ہوئے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں تیری وجہ سے تیری, اور آگے بڑھ کے نا یہاں پسلی میں زور سے انگلی ماری, ایسے کیا, یوں کیا. تو کہتے میں ایسے ہو کے بیٹھ گئی تاکہ میں ہلوں نہیں کہ اللہ کے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے. سارے لشکر کو روک دیا اپنی بیگم کے ہار کی وجہ سے, اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ جب فجر کا وقت ہے تو اللہ نے کہا چلو بھائی مٹی سے تیمم کرو. آپ وضو کی پانی نہیں تو تیمم کرو. پھر صحابہ کہنے کے واہ واہ ابو بکر تیرے گھر کی تو فیل کتنی بڑی ہمیں دولت مل گئی کہ ہمیں تیمم مل گیا. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اب چلیں, ہار نہیں ملتا. پھر آپ نے کہا چلو بھائی سفر شروع کرو. جب اونٹنی کو اٹھایا تو ہار نیچے پڑا ہوا تھا, وہ نیچے کہیں چلا گیا تھا. یہ زندگی میرے نبی سکھا کر گئے ہیں. پھر عورتوں کو سکھایا, کہیں آپ یہ نہ کہو ساری عورتوں کی گالی کیتی جاندے, ساڈی بھی تو کرو. میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو, زخموں میں گندا پانی پیپ بھر جائے اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا. ہاں میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے, اونٹ نے سجدہ کیا. صحابہ کہنے گے یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ہم نہ کریں سجدہ؟ نہیں, میری شریعت میں سجدہ اللہ کو ہے. اگر ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر. تو میرے بھائی بہنوں یہ محبت کے رشتے ہیں, یہ محبت سے پروان چڑھتے ہیں, یہ مقابلے سے نہیں چلتے, دھن دولت سے نہیں چلتے. ہاں ایک تعویذ آپ سب کو دیتا ہوں, ایک تعویذ دیتا ہوں. ہماری دھوبن تھی, ماسی شریفہ, چھوٹے قدی تے چنگی ماشاءاللہ پلوان, بڑی لڑاکی ریسلر پلوان کشتی والی. اس کی 4 بہویں. ایک دن میری بہن کے پاس آئی, کہنے لگی بی بی میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں, میں نے کوئی تعویذ دے کہ ساری میری نوکر بن جانا. اور میری بہن کو پتا تھا لڑاکی یہ خود ہے. میری بہن نے کاغذ لیا اور اس کو نا
ایسے لکیریں لگا کر رول کیا. کہنے لگے ماسی شریفہ ہوں جس سے تیری لڑائی ہوگی یہ تعویذ تو اتنے رکھنا ہے تے چک مار کے بہ جانا, بولنا نہیں. یہ تعویذ یہاں رکھنا اور پھر تعویذ گرنے نہ پائے. اگر گر گیا تیرا گھر برباد ہو جائے گا. وہ بیچاری ضعیف اعتقاد وہ چوتھے دن ہے کہ بی بی میری تو لڑائی مک گئی. کیسے مک گئی؟ ماسی شریفہ تعویذ یہاں رکھتی اور وہ بولتی نہیں. جب بولتی نہیں تو لڑائی آپ ہی مک گئی. تو یہ تعویذ آپ کو بھی دیتا ہوں, آپ کو بھی دیتا ہوں. جب خامند لڑے تعویذ تم رکھ لینا, جب بیگم لڑے تعویذ تم رکھ لینا, لڑائی ختم ہو جائے گی. اگر بولتے گئے پھر کام خراب ہو جائے گا, پھر کام خراب ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں میری بہنوں, اسلام ایک پیغام محبت ہے. یہ میرے نبی کے اخلاق والی زندگی ہے, میرے نبی کی سچ والی زندگی ہے. اس کو مرنے سے پہلے سیکھ لو. یہ تبلیغ کا مبارک کام, اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے. مسجدوں سے جڑو. علماء سے کہتا ہوں ہر مدرسے نہ کھولو, بڑے مدرسے درس نظامی والے, وہ مدرسے کھولو جس میں ہر بڑے چھوٹے کو دین ملے, زندگی سیکھنے کا پتہ ملے. اسے معاف کرنا ہے, اسے درگزر کرنا ہے, اسے چپ رہنا ہے, اسے معاف کرنا ہے, اسے چھپ جانا ہے. تمہارے یہاں ماں باپ ہیں, اب نوجوان بیٹھے ہو, اگر ماں باپ ساتھ ہیں تو ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو, ان کی دعا لے لو. ان کی دعائیں تمہیں نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گی. باپ کی دعا تمہیں بڑے بڑے کتب ابدالوں کے ساتھ کھڑا کر دے گی. والدین کو خوش کرنا, جو صبح صبح والدین کی صرف ایسے جا کے دیکھ لے, نہ سلام کرے نہ حال پوچھے, بس یوں دیکھ لے محبت سے, صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. صبح سے شام تک جنت میں 2 دروازے کھل جاتے ہیں. اگر آپ کے ماں باپ یہاں ساتھ ہیں تو اپنی جنت بنا لیں, ان کے مرنے سے پہلے اپنی جنت بنا لیں, ان کی دعا لے لیں. ہمارا ایک نوجوان زمیندار تھا, نہ نماز نہ روزہ نہ حج, کچھ بھی نہیں, اور غافل زندگی. اب تو ماشاءاللہ بہت بدل گیا ہے. کہتا مولانا میری کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی, حالانکہ سارے عیب تھے, سارے گناہ تھے, دعائیں ساری قبول تھی. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ میں رات کو جا کے اماں کو بھی دباتا, اور اب بہت بڑا زمیندار اپنی ماں کو بھی دباتا, اپنے باپ کو بھی, پھر دونوں کے پاؤں یوں اپنے باہوں میں لے کر ان کو چومتا اور ان کے سر رکھ کے دعا کرتا. میری ہر دعا قبول ہوتی تھی. تم نے ماں باپ کے قدموں تلے اپنی دعائیں تلاش کرو, خاص طور پر اپنی ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرو. میرے نبی نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. میرے نبی نے حضرت عمر سے کہا تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا, اویس, وہ رنگ کا ہوگا کالا, قد کا ہوگا چھوٹا, اور قبیلہ ہوگا قرن. جب وہ آئے تو اس سے دعا کروانا, تو بھی اور علی بھی. وہ کس لیے؟ کہ اویس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے. جب ہاتھ اٹھاتا اللہ ہاتھ رد نہیں کرتا. عمر علی کو اویس کی دعا کی ضرورت نہیں تھی, ہمیں سکھانا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ اویس آگے ہیں. ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے میدان عرفات میں, نفل پڑھ رہے تھے, ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا 2 آدمی آ گئے, انہیں سلام پھیرا. حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہ مزدور. کا نام کیا ہے؟ کہ اللہ کا بندہ. کہہ رہے بھائی اپنا نام بتا جو تیری ماں نے رکھا ہے. کہ تم کون ہو؟ وہ پہلی دفعہ آئے تھے. تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین عمر ہے, میں علی ہوں. پھر ویسے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا ہمارے لیے دعا کر. وہ رونے لگے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. کہا ہاں تو کر, کہ میرے نبی مجھے کہہ کر گئے تھے عمر عمر عمر, علی علی علی. کہ اویس سے دعا کروانا کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پایا ہے. جب ہاتھ اٹھاتے ہیں ہاتھ واپس خالی نہیں آتے. پھر ایک اور حدیث سنو, میرے نبی نے فرمایا جب لوگ جنت کو چلیں گے اور اویس بھی چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے باقی چلے جاؤ, اویس رک جائے. تو اویس کرنی کہیں گے یا اللہ مجھے کیوں روکا؟ کل کہیں گے پیچھے دیکھو, وہ پیچھے دیکھیں گے, جہنم میں لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ فرمائیں گے تیری ماں کی خدمت, جہاد نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, علم نہیں, ذکر نہیں, تبلیغ نہیں, تیری ماں کی خدمت. آج اس کا صلہ دیتا ہوں. یہ دوزخ والے کھڑے ہیں, جدھر جدھر تو اشارہ کرے گا تیری طفیل سب کو جنت میں ڈال دوں گا. اویس. اور یہ اویس کے ساتھ بشارت نہیں, جو ماؤں کو راضی کر کے مریں گے ان کے لیے یہی مقام ہے. میرے بھائیوں مال ہی سب کچھ نہیں ہوتا, دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے. اپنی زندگیوں میں نبی والی پاکیزہ ماں باپ یہاں موجود ہیں, ان کی دعائیں لے لو. اور ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کو محبت دو. ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بہو اور بیٹے کی زندگی میں دخل مت دو. ماں باپ سے کہتا ہوں بیٹے اور بہو کی زندگی میں داخل مت ہو. ایسا دخل کہ ان کی زندگی خراب ہو جائے, ایسا دخل کہ ان کی زندگی تلخ ہو جائے, ایسا مت کرو. ان کو پروان چڑھنے دو, ہاں دخل دو. جب وہ آپس میں لڑ پڑے صلح کرانے کی کوشش کرو. لیکن ایک بات ڈر کے کہتا ہوں, ساس اور بہو یہ ایک کھٹا رشتہ ہو گیا. یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے. اگر جانے والی بہو اسے اپنی ماں بنا لے اور
بیٹے کی ماں اسے اپنی بیٹی بنا لے، لیکن میرا معاشرہ الٹ ہے، کمیاں دیکھتے ہیں، کمیاں دیکھتے ہیں، پھر کمیاں پکڑتے ہیں، پھر کمیاں اچھالتے ہیں، پھر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، اگر آپ والدین ہو تو اپنی اولاد کو پروان چڑھنے دو، ان میں دخل مت دو، اللہ کے واسطے ان کی زندگی کو تلخ نہ کرو، اپنی مرضی پہ نہ چلاؤ، انہیں چلنے دو، انہیں پروان چڑھنے دو۔ بڑے درخت کی چھاؤں کے نیچے درخت اگتا نہیں، نیا درخت، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ہاں ان میں کھٹ پٹ ہو، داخل ہو کر صلح کراؤ۔ جیسے میرے نبی کا واقعہ ہے، آپ اپنی بیٹی کے گھر گئے، وہ اداس بیٹھی، آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے۔ آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے، مسجد سے اٹھا کے لائے، گھر میں آئے اور فرش پر ایسے لیٹ گئے، زمین پر، ادھر علی کو لٹایا، ادھر فاطمہ کو لٹایا، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر فاطمہ کے ہاتھ کے اپنا ہاتھ رکھا، یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ اور یہ اپنا ہاتھ۔ پھر فرمایا بچوں بولو ہماری صلح ہو گئی، یہ ہے بڑوں کا کام، بولو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ تو آپ باہر نکلے بڑے خوش خوش، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ یہ کام ہے بڑوں کا، یہ کام ہے بڑوں کا۔ پھر ایک بات اور والدین سے کہتا ہوں، بچوں سے کہتا ہوں، ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے۔ شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا، عمر پیغام لائے، انکار کر دیا، علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ آنکھیں بولی نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہا انشاءاللہ کہا تھا۔ کہا بس پھر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ، کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں۔ میرے بھائیو مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کار دکھتا ہے ہن بھامے تم من یا نہ من۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی کہ مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا کہ مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے تو میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو پھر تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے،
آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں, آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی, جھگڑے بھی ہوں گے, اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی, مرد مرد سے نہیں بولتا. ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں, یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا, ایک دوسرے کو معاف کر دینا, ایک دوسرے کے گلے لگ جانا, ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا. اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کی صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے. شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے, شیطانوں سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو, جی چوری کرائی, یوں سر ہلاتا ہے, ڈاکہ, نماز نہیں پڑھنے دی. ایک لمبی فہرست ہوتی ہے. ایک لنگڑا شیطان کالا یا پچھو کھلو کے آتا ہے, استاد جی میاں بیوی نے لڑایا, کا پتر شاباش تو اگاں آجا 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 آجا, اس کو گلے لگاتا ہے, اس کو پاس بٹائے گا. کمبخت تو یہ ہے اصل کام. خامد اور بیوی کی لڑائی, نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی. ماں باپ کی لڑائی, ماں باپ کی لڑائی. تو میرے بھائیوں, اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو. سچ بولو, یہ آپ کا دیس ہے, اس کو ٹیکس پورا کرو, اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو, اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو, اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو. دیانتداری کی زندگی گزارو, سچائی کی زندگی. یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, سب کو عزت دو, سب کو احترام دو, سب کی قدر کرو. کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا, لیکن تمام کو احترام دو, تمام کو عزت دو. ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا, میرے نبی کھڑے ہو, غیر مسلم کا, میرے نبی کھڑے, کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں. آپ نے کہا انسان تو ہے, انسان تو ہے. اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے. تو بھائیو, تمام اہل مذاہب کو عزت دو, احترام دو, تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا. تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا, ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا, ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے. اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو, نصاب بنا لو, اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا. اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں. دیکھو میرے بھائی بہنوں, ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. ہم گناہ گار ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے. اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر, تو میں سارے ہی معاف کر دوں. کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے, پھر ایک دفعہ کیا یا اللہ معاف کر, تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا. تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں, میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟ چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا. میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے, طاقت بھی لے لے, زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے, پھر ایک دفعہ کر کہنا یا اللہ معاف کر, تو میں سارے ہی معاف کروں گا. تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے, توبہ کرنا پسند ہے. میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں, آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں, آج تک جو ہم نے کیا یا اللہ میری توبہ, آئندہ تیری مان کے چلوں گا. اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اتنا سا کون ہے؟ اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے, سب معاف ہو گئے, سب معاف ہو گئے. آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. پھر کبھی گناہ ہو جائے پھر معافی مانگے, اللہ پھر معاف کر دے گا. ایک پاکستان میں ایک بڑے اینکر نے مجھے فون کیا کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جتنی دفعہ مرضی توبہ ٹوٹ جائے توبہ کرو, اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ ٹی وی پہ آن ایئر ہو رہا ہے, میں فون پر تھا لائیو. تو میں نے مجھ سے کہنے لگا اگر آپ کا کوئی نوکر 2-3 دفعہ غلطی کرے آپ اس کو رکھیں گے, آپ اس کو نکالیں گے نہیں؟ میں نے کہا چودھری صاحب آپ نوکر کہہ رہے ہو, میرا بیٹا کرے گا میں گھر سے نکال دوں گا, لیکن آپ بڑے سمجھدار ہو کر کتنے بڑی بیوقوف والی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے طارق جمیل اور اللہ کو ایک کر دیا ہے. کہاں اللہ کی رحیم ذات اور کہاں انسان قصوروار. ارے میرا تو ظرف اتنا ہے کہ میں تو بیٹے کی نافرمانی بھی برداشت نہیں کروں گا, نکال دوں گا. وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہے. ساری کائنات گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہوں کہے گا جاؤ معاف کیا. اور اس کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند ہے. ندامت کا آنسو اسے سجدوں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے, اسے نفروں سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے. یا کوئی ندامت سے آنسو بہاتا ہے, روتا ہے یا روتی ہے, تڑپتا ہے یا تڑپتی ہے, اللہ کا عرش ہل جاتا ہے رونے والی کی آہ اور فریاد. تو میرے بھائی بہنوں اگر توبہ کر لیا تو آپ کو مبارک ہو کہ یہ توبہ آپ کے گناہوں کو دھو کے پاک کر چکی ہے. پھر کبھی ہو جائے تو پھر کر لینا. موت تک توبہ کرتے کرتے چلے گئے تو انشاءاللہ اللہ راضی ہو جائے گا اور اللہ ہمارے ساتھ آسانی عافیت کا معاملہ کرے گا. سارے بھائی بہن نیت کرتے ہیں اس کی. بھائی میرے 2 گھنٹے کی بعد میں کوئی ایسی بات آ گئی ہو جو آپ کو ناپسند ہو تو اللہ کے واسطے معاف کر دینا. میں بشر ہوں, بولنے والا, اور سر درد کا کافی عرصے سے مریض ہو چکا ہوں. ممکن ہے کوئی بات ایسی آ گئی ہو تو آپ سب اللہ کے واسطے مجھے معاف کرنا. قصدن کوئی ایسی بات کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا, لیکن بشر ہونے کے ناطے ہو سکتی ہے. تو میں آپ سب بھائی بہنوں سے معافی مانگتا ہوں اور آپ سے آخر میں دعا سے پہلے یہ گزارش کرتا ہوں
ایک اپنی زندگی میں سچائی کو لائیں، سچ سچ سچ۔ یہ آپ کا دیس ہے، ٹیکس بچانے کے لیے ہیرا پھیری نہ کریں، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے، بہت بڑی خیانت اس حکومت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ انتہائی مخلص ہو، ان کے ساتھ۔ میں تو پاکستان میں تاجروں سے کہتا ہوں ٹیکس ادا کرو، چاہے حکومت بددیانت ہے، چاہے افسر چاہی بددیانت ہے، تم ٹیکس ادا کرو، یہ تمہارا صدقہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مسجدیں بناؤ، مسجدوں کے ساتھ اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے مال یہاں خرچ کرو، اپنی جائیدادیں یہاں ترتیب دو، پیچھے ضرورت کی بنا لو، لیکن اپنے اسے اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے تو اسے اپنا دیش بنا کے رہو، اپنا دیش بنا کے رہو۔ سارے بھائی اس کی نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا بھائی؟ جی دعا کرا درست پڑھو۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة، يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا خير الوارثين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الحافظين يا خير الرازقين يا خير الغافرين يا خير الفاتحين يا خير الفاصلين يا خير الناصرين يا خير الوارثين يا غياث المستغيثين يا رحيم كل سريف ومكروب وغياثه ومعاذه يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من رفع السماء بقدرته وتحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه يا من في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه يا حنان يا منان يا حنان يا منان اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ، اے میرے نبی کے اللہ، اے کل کائنات کے اللہ، یا اللہ یا اللہ، یہ تیرے بندے تیری بندیاں دور دراز میرے مولا آج تیرے نام پہ جمع ہوئے ہیں. یا اللہ، ہم کو اتنے اچھے مسلمان نہیں ہیں، اتنے اچھے بندے بندیاں نہیں ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے سیاہ ہیں، ہمارے چہرے سیاہ ہیں، ہمارا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. تو نے آج ہمیں ایک خوبصورت جگہ میں جمع کیا، ایک خوبصورت مجلس میں جمع کیا، تو نے اپنے فرشتوں کو اتارا. یا اللہ، ہم تجھے تیرے نبی کے آنسو کے تحفے آج اپنی بھی بخشش مانگتے ہیں. ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، درگزر فرما دے. یا اللہ، تو واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں کے در پر جائیں، وہ ناراض بھی ہوتے ہیں، وہ دروازے بھی بند کرتے ہیں، وہ دھتکار بھی دیتے ہیں. تو واحد شہنشاہ ہے جس کے در پر فقیر جمع ہو جائیں اور سائل جمع ہو جائیں تو وہ خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر کہتا مانگو جو مانگتے ہو. یہ سارا مجمع تیرے بندے تیری بندیوں کا تجھے تیری رضا مانگتا ہے. ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ. ہمیں معاف فرما دے. تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ رکے. تو نے رزق دیا نافرمانی میں لگایا، تو نے آنکھیں دی غلط دیکھا، تو نے زبان دی غلط بولا، تو نے کان دیے غلط سنا، تو نے ہاتھ پاؤں دیے غلط چلے، تو نے رزق دیا ہم تجھے بھول گئے. یا اللہ، یہ سارا وفد تیری بارگاہ میں معصوم بچوں کے ساتھ یا اللہ تیری بارگاہ میں پیش خدمت ہے. درگزر فرما، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما. یا اللہ، اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا. اٹھنے سے پہلے پہلے اعلان فرما دے میں نے معاف کر دیا. یا اللہ، ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرے غضب کو نہیں برداشت کر سکتے. یا اللہ، ہم سے تو چولہے کی آگ نہیں برداشت ہوتی. یا اللہ، بجلی کی آگ نہیں برداشت ہوتی. یا اللہ، قبر کی آگ اور جہنم کی آگ بڑی خوفناک ہے. یا اللہ، ہم سب کی اور اس سارے اہل ایمان کی حفاظت فرما. اے میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے. ہم گناہ گار ہیں اور تو رحیم و کریم ہے. یہ تیرے محبوب کی امت آئی بیٹھی ہے. یا اللہ، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے،
ہم تجھے تیرے حبیب کے آنسوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہم تجھے تیرے حبیب کی دعاؤں کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہم سے درگزر فرما دے، اپنے دریا رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، یا اللہ قبر کو روشن فرما، تنگ نہ فرما۔ یا اللہ میدان معاشر میں جب تیری جہنم آئے گی، تیری جنت آئے گی، تو آئے گا، تیرا عرش آئے گا، تیری طرف سے اعلان ہونے والا ہے، وامتاز الیوم ایھا المجرم، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یا اللہ ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مجرموں میں کھڑا ہونے سے بچا، ہمیں مردود ہونے سے بچا۔ بہت سے لوگوں کو تیرے فرشتے پکڑ کر بیڑیوں میں ڈال کر، یا اللہ بیڑیوں میں باندھ کر جہنم میں پھینکیں گے، ہمیں ایسے مجرموں میں شامل نہ فرما۔ درگزر کا معاملہ فرما، اپنے حبیب کے حوض کوثر سے پانی نصیب فرما، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ یہ جتنے مرد عورت تشریف لائے ہیں، بڑے چھوٹے بوڑھے جوان مختلف جگہوں سے، یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ان کی جھولی میں ڈال دے، ہر شر ان سے دور فرما دے، آپس کی لڑائیوں کو محبت سے بدل دے، آپس کی نفرتوں کو محبت سے بدل دے۔ تنگ دستیاں ہیں، تنگیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اپنے دریائے رحمت سے کشادگیاں دے، آسانیاں دے، آسانی دے، فراوانی دے، دنیا کی بھی خیر نصیب فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب فرما۔ اس جہان میں ہم سے راضی ہو جا اور اگلے جہان میں ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہم تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتے، ہم دکھ درد کی موتیں نہیں سہ سکتے۔ یا اللہ تو سکھ والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، عافیت والی موت دے، جو ایمان پہ چلے گئے اللہ تو کشادہ فرما دے، اور جن گناہوں کی وجہ سے ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور یا اللہ یہ جتنا مجمع مرد عورت کا ہاتھ اٹھائے ہوئے دل میں کتنی تمنائیں لیے بیٹھا ہوا ہے، ان کی تمنائیں قبول فرما لے۔ جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ جو آنے والے حضرات ہیں، یہ ہماری نوجوان نسل ہے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو پاکیزہ بنا دے، ان کی جوانی کو مثالی بنا دے، بڑھاپوں کے تجربے کو مثالی بنا دے، اور کل کو اپنے حبیب کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچا، ہمیں رسوا ہونے سے بچا، ہمیں ذلیل ہونے سے بچا۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہم تمہیں بھی اپنے سفارشی بناتے ہیں، تم بھی ہماری دعاؤں پہ آمین کہو۔ جب تم یہاں سے واپس جاؤ تو اللہ پوچھے گا کہاں سے آئے ہو، تو انہیں بتا دینا، انہیں بتا دینا تیرے محبوب کی امت سے ہو کر آ رہے ہیں، تمہیں بھی سفارشی بناتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے فضل کرنے والے اللہ، یہ مجمع بڑی دور دور سے آیا ہے، بڑی مشقت سے آیا ہے، تیری محبت میں آیا ہے۔ اتنا بڑا مجمع میں نے زندگی میں یہاں پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ سب پر دریائے رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی نظر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ، یا اللہ تو ہم سب سے اور ان سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس پورے معاشرے میں ہمارے اپنے حبیب کی امت کو سچا بنا دے، سچائی عطا فرما دے، سچائی عطا فرما دے، دھوکے سے دور فرما، فراڈ سے دور فرما، اب اس کی لڑائیوں کو دور فرما۔ ہر مسلمان مرد عورت کو سچا بنا دے، جن کے والدین موجود ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا دے، والدین کو شفقت محبت کی توفیق عطا فرما، میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، جن کی لڑائیاں ہو گئی ہیں ان میں صلح کرا دے، جن کی نوبت طلاق تک پہنچی ہوئی ہے انہیں واپس ملا دے، انہیں آپس میں جوڑ بٹھا دے۔ جو یہاں علماء کرام ہیں ان کے علم میں برکت عطا فرما، ان کو بصیرت فراست عطا فرما۔ یہاں جتنی مسجدیں بن چکی ہیں ان مسجدوں کو آباد فرما، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، یہاں کے مالداروں کو سخی بنا، انہیں اپنے اسکول عطا فرما، انہیں اپنے کالج عطا فرما، انہیں اپنی نسل کی صحیح تربیت کرنے والا بنا۔ یا اللہ پوری امت، پوری دنیا میں جہاں بھی پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سے ہم سب سے راضی ہو جا۔ جب ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان کی، صحت کی، جان مال، عزت آبرو کی سلامتی کے ساتھ ہماری واپسی مقدر فرما۔ جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم سے کہہ دے کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا اللہ ہمارے پاس عمل تو کوئی ہے نہیں، ساری زندگی عمل بنانے کی کوشش کی، یا اللہ بن نہیں سکے، ساری زندگی نیک بننے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یا اللہ آج اعتراف کرتے نہیں بن سکی۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی طرف سے کوشش کی کہ یا اللہ نیک بن جائیں، تجھے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لیکن یا اللہ تیری عزت کی قسم تیرے سامنے تو سچ ہی چلتا ہے، جھوٹ نہیں چلتا۔ ہم اپنے دامن کو پورا صاف نہیں کر سکے، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ یا اللہ ہم تجھ سے شرمندہ ہیں میرے مالک۔ قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوں گے تیرے سامنے، بڑی نیکیوں والی عورتیں ہوں گی، خرابیہ بصری جیسی عورتیں ہوں گی، جنید بغدادی جیسے مرد ہوں گے، عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں ہوں گی، شبانہ شمونہ جیسی مستورات ہوں گی۔ میرے مولا یہ ہماری عورتیں، یہ ہماری نسل، ہمیں تو کوئی جگہ ہی نہیں ملے گی چھپنے کی، ہمارے پاس کیا ہوگا تجھے دکھانے کے؟ میرے مولا ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں کھوٹا سکہ بھی قبول ہو جاتا ہے، ایک ہی تو تیرا دربار ہے جہاں یا اللہ درگزر کے دریا بہتے ہیں۔ میرے مالک کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آخرت میں جب لوگ اپنے بڑے بڑے خوبصورت عمل لے کر پیش ہو رہے ہوں گے ہم تجھے کیا دکھائیں گے؟ یا اللہ ہم تجھے کیا دکھائیں گے جب تو کہے گا ارے نہیں وعدہ کا تب دکھاؤ آج کیا لائے؟ میرے مالک، میرے مولا، میرے آقا،
تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ ہم سے یہ نہ پوچھنا دکھاؤ کیا لائے ہو، خالی ہاتھ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جتنے ہمارے خالی ہاتھ ہیں، اتنی عمر گزرنے کے بعد بھی ہمارے خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، گناہ تو پہلے گناہ ہیں، ہماری سیاحیاں بھی سیاہ ہیں، ہماری نیکیاں بھی سیاہ ہیں، یا اللہ ہمیں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی، میرے مولا تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کو ہمیں پکڑنا ہے نا یا اللہ، ہمیں پکڑ لینا یا ہم نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، نیکوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اتنی عمر کے بعد آج نظر آتا ہے کہ اللہ ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے، تیرے نظر کرم پر ہی فیصلہ ہوگا، ویسے ہم خالی ہاتھ ہیں یا اللہ، نہ نمازیں ٹنگ کی پڑھ سکے، زندگی میں ایک نماز یاد نہیں جو تیری محبت عشق میں پوری پڑی ہو، ایک عمل یاد نہیں جو تیرے عشق و محبت میں پورا کیا ہو، کھوٹی کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، تجھے تیرے نیک آدمیوں کے آنسوؤں کا واسطہ یا اللہ، اس دن ہمیں ذلت سے بچانا، ہمیں رسوائی سے بچانا، ہمیں یہ نہ پوچھنا آج کیا لائے، ہمیں بھائی اتنا ہی کہہ دینا جاؤ میں نے معاف کیا، یا اللہ دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، میرے مولا دکھانے کو ہے ہی کچھ نہیں، مگر یا اللہ ہماری تبلیغیں، ہماری نمازیں، میرے مولا دو نمبری سے بھرا ہوا سودا ہے، کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، کچھ بھی نہیں ہے میرے مالک، اس سارے مجمع کو پنچایت بنا کے تیرے در پر لائے ہیں، ہمارے دیش کا دستور ہے میرے مولا، جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو ہم 8-10 بندے اس کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی محنت کرتے ہیں، وہ راضی ہو جاتے ہیں، میرے مولا آج اتنا بڑا مجمع اس دیش میں یہ تجھے راضی کرنے کے لیے تیری محنت کرنے آئے یا اللہ، تو بھی ہم سے کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا، بغیر ہماری نیکی کے ہی کہہ دے میں راضی ہو گیا، کچھ نہیں ہے، خالی ہاتھ فقیروں کا مجمع ہے، لیکن یا اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے، یہ پوری غفلت کے ماحول میں تیرے در پر آیا بیٹھا ہوا ہے، اور جم کے بیٹھے ہوئے ہیں بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، اس آس میں کہ آخر میں تو کہے گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، کہہ دے یا اللہ، کہہ دے یا اللہ، کہتی اللہ دروازے آسمانوں کے کھول دے، ہماری فریادوں سے اپنے عرش تک یا اللہ ہماری فریادوں کو پہنچا دے، جبریل کو کہہ دے کہ وہ فرشتوں میں اعلان کر دے کہ یہ مجمع میں نے بخش دیا ہے، یہ جہاں سے بھی آئے میں نے معاف کر دیا ہے، تیری کوئی جنت چھوٹی ہے کیا اللہ، یہ تیری بخشش کے سامنے ہمارے چند سال کے گناہوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ، یہ تیری بخشش، یہ تیری شان رحیمی کے سامنے ہمارے کمیوں کی کوئی حیثیت ہے یا اللہ، میرے مالک، میرے آقا، میرے مہربان اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے عیسیٰ ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے حسن حسین کے اللہ، اے صدیق فاروق عثمان علی کے اللہ، ہم تجھے انہی لوگوں کی توفیل سوال کرتے ہیں، ہم خالی ہاتھ لوگ بیٹھے شرمندگی سے یا اللہ سر جھکائے تیری محنت کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری منت مان لے، تو ہماری منت مان لے، ہم تجھے راضی کر کے اٹھنا چاہتے ہیں، تو بھی کہہ دے جاؤ میں راضی ہو گیا، ایسا حال کے فرشتوں تم بھی آمین کہہ دو، آج تم بھی آمین کہہ دو، آج 2-4 آنسو تم بھی ہمارے ساتھ بہاؤ، ہم بڑی اذیت میں ہیں، دن بدن زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کب یا اللہ تیرا بلاوا ہے، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے، مرتے ہی جہنم کا کرتا پہنا دیا جائے، یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ قبر میں جاتے ہی سانپ ہمارے اوپر چڑھ جائیں، ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے یا اللہ کہ قبر اندھیر تاریک کوٹھڑی بن جائے، یا اللہ ہم ایسی موت نہیں مرنا چاہتے کہ تو حشر کے دن کے دفعہ یا اللہ ہمیں ایسی موت دے کہ تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا دے، تیرا حبیب ہمیں اپنے سینے سے لگا دے، ان ساری ہماری مستورات کو دیکھ کر کہے میری بیٹیاں آ گئی، میری بچیاں آ گئی، ہمیں دیکھ کر کہے میری امت آ گئی، میرے بچے آ گئے، یا اللہ ہم بڑے غفلت کے ماحول میں تیرا نام لے رہے ہیں، بڑی غفلت کے ماحول میں تجھے یاد کر رہے ہیں، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی کے لوگوں نے تو ہر طرف نیکی نیکی دیکھی، کوئی نفع دیکھا تھا، نافرمانی کا ماحول ہی کوئی نہیں تھا، ہمارے تو چاروں طرف دلدل ہے میرے مولا، ایک قدم آگے جاتے ہیں 10 قدم پیچھے کر دیتے ہیں، یا اللہ میرے مالک تو آجا، تو آجا، آجا اپنے حبیب کی امت کے ساتھ کر دے، چھاؤں کر دے، یہ مجمع جو تیرے لیے آیا ہے انہیں میں نے تو نہیں بلایا یار، انہیں کسی نے پیسے تو نہیں دیے تھے میرے مولا، یہ تو اپنی گاڑیوں پہ چڑھ کے آئے، اپنے پیسے خرچ کر کر آئے، میرے مالک سارے تیری محبت میں آئے تھے، میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں، ہم سب کی فریاد ہے یا اللہ، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم فقیر ہیں میرے مولا، فقیر کیا دے سکتا ہے، دھوکہ کیا کسی کو دے سکتا ہے، ہم نیکیوں کے فقیر ہیں میرے مولا، ہمارے دامن تار تار ہیں میرے مولا، ہر دفعہ سینے کی کوشش کی، ہر دفعہ پھاڑ کے بیٹھ گئے میرے مولا، جیسے بچہ کھلونے توڑتا ہے ماں باپ اور لا کے دے دیتے ہیں، تو ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، ہماری توبہ بھی ٹوٹے کھلونے کی طرح ہے، ہماری زندگی کی ساری نیکیوں کی حیثیت میرے مولا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کاغذ پہ لکیریں لکھ کر آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ابا میں نے کیسا لکھا ہے، ہم ان کو شاباش دے کر کہتے ہیں بیٹا تو نے بہت اچھا لکھا ہے، بچہ تو نے بہت اچھا لکھا ہے، اس نے تو سارا پیپر کالا کیا ہوتا ہے، اے کریم ذوالجلال اللہ تیری عزت کی قسم ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں، ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے،
ایک لفظ صحیح نہیں لکھ سکے، ساری زندگی کالی لکیریں لگائی ہیں، اب عمر کے آخری حصے میں یا اللہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمیں شاباش دے دینا، ہم جو الٹا سیدھا لکھا اسی پہ ہمیں شاباش دے دینا، ہمارا حساب نہ لینا، اور ہم تجھے کیسے حساب دیں گے یا اللہ؟ سر سے لے کر پاؤں تک تو گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے حساب دیں گے یا اللہ؟ اے رب کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے کریم اللہ، اپنی تجھے شان رحیمی کا واسطہ اس دن ہمیں بس کے نہ چلو جاؤ، تم برے دور کے لوگ تھے، تم آخری دور کے لوگ تھے، تم نے الٹا سیدھا میرا نام تو لیا، جاؤ میرے اچھے لوگوں بندے بندیوں کے ساتھ تم بھی جنت میں چلے جاؤ یا اللہ۔ وقت فعال تھا یا اللہ، یہ کر دے یا اللہ، یہ کر دے یا اللہ، آج ہاں کر دے یا اللہ، آج ہاں کر دے یا اللہ، آج ہاں کر دے، کر دے یا اللہ، آج ہماری بخشش کی ہاں کر دے یا اللہ، کر دے یا کر دے یا اللہ، نہیں کرنی پھر بھی کر دے یا اللہ، نہیں کرنی پھر بھی کر دینا یا اللہ، کر دینا یا اللہ، کر دینا پھر تو کر دینا میرے آقا۔ ہماری سب سے بڑی تمنا ہے کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے، کوشش تو کی پر کر نہیں سکے یا اللہ، ہمیں ٹوٹا پھوٹا سا ایمان کا برتن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کچھ ملنے کی توقع نہیں سوائے تیری رحمت کے، سوائے تیری آس کے، سوائے تیرے دریائے رحمت کے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا ہوں۔ ایک نظر محبت، ماں محبت سے بچوں کو دیکھتی ہے بچہ جی اٹھتا ہے، اب تیری ایک نظر محبت کی منتظر ہے یا اللہ، اپنی نظر کرم ہماری طرف پھیر یا اللہ، پھیر دے، پھیر دے نا، تو کہہ دے میں نے پھیر دیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا، تو کہہ دے میں راضی ہو گیا یا اللہ، یا اللہ۔ بچہ روتے روتے ماں سے کہتے ہیں اماں میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جا یا اللہ۔ بولتے بولتے کوئی جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے بہاتے تھکے پڑے، یا اللہ اب تو راضی ہو جا۔ جیسے بچہ کہتا ماں جی اب تو راضی ہو جا، میں نے بہت رو لیا ہے، یا اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے چند آنسو بہائے ہیں تو ہمیں معاف کر دے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، ہم سے راضی ہو جائے یا اللہ، تمہاری آخری آس ہے، تمہارا آخری سہارا ہے۔ ماں باپ ہی بچے کو دھکا دے دے تو پھر اس کو کون پناہ دے گا؟ تو ہی دھتکار دے تو پھر پناہ کون دے گا؟ تو ہی تو آخری آس اور آسرا ہے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، اس سارے مجمع میں یا اللہ میں تو سامنے بیٹھوں، مجھے نہیں پتا میرے آنسو تیرے ہاں اخلاص سے یا ریاکاری ہے، لیکن بہت سی مسورات، بہت سے نوجوان بوڑھے یا اللہ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، جن کے آنسوؤں کا تیرے سوا اور کسی کو نہیں پتا، ان کے چہرے پہ بہ رہے ہیں، ان کی داڑھی پہ بہ رہے ہیں، نیچے ان کے کرتے پہ جذب ہو رہے ہیں۔ اے میرے مالک، اے میرے آقا، کسی کا کوئی ایک قطرہ تجھے پسند آیا ہو تو ہم پر کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے، کرم فرما دے۔ کوئی تو پسند آیا ہی ہوگا نا یا اللہ، کسی خاتون کا، کسی جوان بچی کا، کسی بوڑھے مرد کا، کسی جوان بچے کا، کوئی آنسو تو تجھے پسند آیا ہی ہوگا۔ ان کے خلوص کی تو فیض میری ریاکاری کو بھی قبول فرما لے، ان کے خلوص کی تو فیض میری ریاکاری کو بھی اخلاص میں تبدیل فرما دے، اور ہم سے اٹھنے سے پہلے اعلان فرما دے میں راضی ہو گیا ہوں۔